ذاک اللہ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے میزبانان میرے بڑے بھائی جو مشتاق صاحب، میرے بھائی محبوب اصغر صاحب، میرے بزرگ ممبر منیر صاحب، میرے بڑے بھائی نمبردار اکرم صاحب، سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے میرے پی ٹی آئی کی ساری سینئر قیادت جو آج پی ٹی آئی کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ان سب کو اور ان کے ساتھ ساتھ پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے شرکائے تقریب، آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو لوگ ہمارے قافلے کا حصہ بنے ان کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جتنے مسائل آپ نے جن کا اظہار اسٹیج کی وساطت سے کیا، یا جتنے مسائل آپ کے ہمارے علم میں، ان کو حل کرنے کی آخری حد تک انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ تقریریں بھی ہو گئیں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ پچھلے 2-2.5-3 گھنٹوں سے پہلے انتظار ہمارا کرتے رہے، اور اس کے بعد پچھلے 1.5 گھنٹے سے یہ فنکشن چل رہا ہے۔ میں آپ کو آپ کے صبر کی داد دیتا ہوں۔ یہاں پہ کچھ باتیں کی گئی، میں صرف ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گا۔ جب ہم 2016 کے الیکشن ہارنے کے بعد اپنے قائد عمران خان صاحب سے ملے، اور ہمیں یہ پتہ چل چکا ہوا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ والوں نے بڑی منظم انداز میں دھاندلی کی، اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو بھی بائی ڈیزائن ہرایا گیا، تو ہمارے پاس کچھ ثبوت موجود تھے دھاندلی کے۔ ہم وہ لے کے اپنے قائد عمران خان صاحب کے پاس گئے، تو خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے 126 دن دھرنا دیا، ایک کمیشن تشکیل دیا گیا کہ وہ 2013 کے جو پاکستان کے الیکشنز تھے اس پہ ہم جو کہتے ہیں کہ دھاندلی کی گئی، اس کے اوپر ایک کمیشن تشکیل دیا گیا، لیکن سچی بات تو یہ ہے اس کمیشن نے بھی کچھ نہیں کیا، اور آپ اس دھاندلی والے ایشو کو رہنے دیں۔ خان صاحب نے بڑی کمال کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اس سارے دھاندلی کا، اس ملک کے اندر کرپشن کا، اس ملک کے اندر اقربا پروری کا، اس ملک کے اندر لوٹ مار کا جو پچھلے 35-40 سال نظام چلتا رہا، اس کے سرغنہ میاں نواز شریف اور آصف زرداری ہیں، اور میں اب میاں نواز شریف کو اقتدار سے ہٹا کے دم لوں گا۔ آفرین ہے میرے لیڈر عمران خان کے اوپر، پاناما کیس آیا، وہ اس کو سڑکوں پہ لے کے آیا، اور آخر کار میاں نواز شریف کو ملک سے بھاگنا پڑ گیا۔ اسی طرح اس حلقے کے اندر پچھلا الیکشن لڑا، پہلا الیکشن تھا میرا، میری فیملی آپ سارے واقف کار ہیں، عرصہ 20 سال سے انہوں نے چودھری عبدالمجید صاحب کی سپورٹ کی۔ ہم نے اور بابا چکسواری چودھری شریف مرحوم صاحب نے مل کے چودھری مجید صاحب کی سپورٹ کی، جس کی وجہ سے وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچی۔ اور جب میں سیاست کے اندر آیا، الیکشن لڑا، تو یقین جانیے کہ مجھے اپنے گاؤں کا بھی مکمل پتہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ اور میرے اوپر بڑی مہربانی اس حلقے کے لوگوں نے کی، مجھے 5000 ووٹوں سے تقریباً انہوں نے نوازا، اور بالخصوص ایسر والوں میں آپ کا ذکر کروں گا، یا میرے پارٹی کے سینئر رہنما اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان میں۔ اقبال صاحب اس ایسر پہ 151 ووٹ لیے، نون لیگ نے 149 ووٹ لیے، پی ٹی آئی نے، اور صرف 59 ووٹ پیپلز پارٹی نے لیے۔ بالکل آپ نے صفایا کیا تھا، اور آج آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے دل کے اندر بستے ہیں۔ آپ کے صدر اس حلقے کے ہم نے ممبر منیر صاحب کو بنایا، جس کو آپ بابا منیر کہتے ہیں۔
اور बा मनीर के अल्फाज हैं कि तू पुत्र इससे ना घबराना, तू चौधरी मजीद ने करच पड़, उसकी उथू तोड़। और आपको आज शेयर करता हूं आपके साथ, इतना इस हल्के के अंदर काम किया है, इतना इस हल्के के अंदर काम किया है कि हमने तंगदेव के अंदर जलसा किया। यहां पे नंबरदार आरफ साहब बैठे हुए, ये हमारे काफिले का हिस्सा बने। हमने वो नो गो एरियाज जिसको ये कहते थे ये पीपल्स पार्टी के किले हैं, ये कहते थे बुर्जन इनका किला है, तंगदेव इनका किला है, ये कहते थे सहार इनका किला है, ये कहते थे अंद्रा इनका किला है, ये कहते थे अरनो इनका किला है। हमने ये सारे किले मशवार करके रख दिए हैं। और साथ साथ नून वाले ये कहते थे अब काकड़ा हमारा किला है, पोठा हमारा किला है, क्रॉस हमारा किला है। मलियामेट करके रख दिए इन किलों को हमने। और ईश्वर वालों, आप जिस यूनियन काउंसिल से तल्लुक रखते हो, ये मेरी ननियाल यूनियन काउंसिल है, ये मेरी ससुराल यूनियन काउंसिल है, हर दूसरे घर के अंदर मेरा रिश्तेदार बैठा हुआ है। मुझे अपने घर पे फख्र है, मुझे आप लोगों पे फख्र है। आपने मेरा साथ दिया, उस साथ का जवाब देने का वक्त आ गया। अब आपने 40 साल एक मदारी को वोट दिए। माजरत के साथ, लीडर होता है इमरान खान जैसा, लीडर होता है कायदे आजम जैसा। ये मदारी हैं, ये लीडर नहीं है, इनको लीडर मत कहें। ये नौसरबाज हैं, ये करप्ट हैं, ये मुनाफिक हैं, ये झूठे हैं, ये अकरबा परवरी करते रहे हैं, ये आपके पैसे खाते रहे हैं, ये करप्शन करते रहे हैं, ये आपको बेवकूफ बनाते रहे हैं और 40 साल बेवकूफ बनाते रहे हैं। और वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब, आपके अल्फाज इस वक्त गुलाम रसूल अवामी साहब यहां पे मौजूद नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि इन कल्याल वालों को मैंने काउंसलर नहीं बनने दिया, काउंसलर अब नहीं बनने दूंगा। ये 50-60 वोटों पे आ गए। चौधरी साहब, इस स्टेज की वसातत से आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपके बेटे को काउंसलर नहीं बनने दूंगा इंशाल्लाह। आपने इस हल्के को दिया क्या है? झूठ के अलावा, वादा खिलाफियों के अलावा, करप्शन के अलावा आपने इन लोगों को दिया क्या है? हर इलेक्शन में आप आते हैं, ठोड़ियां पकड़ते हैं, गोडे पकड़ते हैं, गिट्टे पकड़ते हैं, मन्नत समाजत करते हैं। ये पिछले 9 इलेक्शन से यही चीज चल रही है। खुदा का वास्ता मेरे ईश्वर के लोगों, जागो, बिल्कुल जागो। ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करके चले गए हैं। मुझे बताएं कि इनके पास वजारत उज़्मा आई, तकरीबन 40 साल इक़्तिदार रहा, बगौर का पानी का मसला हल ना हो, ईसर का पानी का मसला हल ना हो। ये कोई बात करने वाली मामूली नौयत के काम है ये। आपसे वादा करता हूं, और जो मुझे जानते हैं कि मैं सियासत के अंदर कभी गलत वादा नहीं करता, आपसे वादा करता हूं, पानी का मसला हो, आपके स्कूलों का मसला हो, आपके सड़कों के मसाइल हों, आपके सेहत के मसाइल हों, हर एक मसले को आपकी दहलीज के ऊपर हल करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। क्या खूबसूरत टीम इस स्टेज की जीनत बनी हुई है, जो आज हमारे सीनियर लोग यहां पे सारे बैठे हुए हैं। कल रात तकरीबन 1:30-2 बजे मैं और इकबाल साहब बैठे हुए, मैंने इकबाल साहब से एक बात की। मैंने कहा जो हमारे ताल्लुकात मरकजी क़यादत के साथ हैं, हमने उसको कब्र में नहीं लेके जाना। हमने आप लोगों के मसाइल के हल के लिए उनसे फंड्स लेने। और आपको बताता हूं, बाखुदा इस वक्त आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी कोई नहीं है, लेकिन इनको आपसे गर्ज कोई नहीं है। क्या वजह है? आपके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ें कि वो किसी बड़े इदारे के अंदर आला तालीम के लिए ना जा सके। क्या वजह है? आपके बच्चे अगर बीमार हो जाएं, आपके फैमिली मेंबर बीमार हो जाएं, आप बीमार हो जाएं,
تو یہاں پہ کوئی ایک ہاسپٹل بھی نہیں ہے جو پچھلے 40 سالوں میں آپ نہیں بنا سکے. یہ چکسواری کا رورل ہیلتھ سینٹر میرے دادا نے بنایا تھا, چودھری عبد المجید نے نہیں بنایا تھا. اور یہ چودھری عبد الکریم صاحب میرے خاندان کے پہلے شخص تھے جو 1934 میں ممبر اسمبلی بنے, 1938 میں بنے, 1942 میں بنے. اور آج کے یہاں کے نوجوانوں, یہ تاریخ ہے, یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں. کس کو چیلنج کر کے وہ الیکشن کس کو ہرایا؟ انہوں نے مہاراجہ کے کینڈیڈیٹ کو آزاد امیدوار کے طور پہ. میرا خاندان جنون حریت پسند خاندان ہے. اس وقت مہاراجہ کو چیلنج کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا. افسوس کہ اس کے بعد اس حلقے کے اندر یہ مداری آ گئے, لوگوں کو بے وقوف بنایا اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ایک عمارت کھڑی کی کہ یہ چکسواری والے غاصب ہیں, سرمایہ دارانہ سوچ رکھتے ہیں, جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. آج مجھے آپ بتائیں کہ وراثتی سیاست کو پروان کون چڑھا رہا ہے؟ کیا چودھری عبد المجید کے پاس پیپلز پارٹی میں اپنی اولاد کے علاوہ کوئی شخص نہیں تھا؟ یہ کلیم کیا کرتے تھے کہ میں ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں. پوچھیں ان سے یہ محلات کہاں سے بنے ان کے. پوچھیں ان سے کہ آپ نے تھانوں کے ذریعے ان لوگوں کو خوف کے اندر مبتلا نہیں کیا. جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ آپ کا تھا. ہم تو شریف لوگ تھے. کیوں سیاست کے اندر آیا ہوں؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا. میں نے اس وقت چودھری عبد المجید کو چیلنج کیا جب وہ وزیر اعظم تھا. وزیر اعظم بنانے تک ہم اس کے ساتھ تھے. اور جب ہم نے دیکھا کہ چودھری عبد المجید صاحب وزارت عظمیٰ پہ اوپر بیٹھ کے اس کا اصل باہر آیا. عظمیٰ پہ جب یہ صاحب پہنچے تو ان کا اصل باہر آیا. اور اس کے بعد آپ نے آزاد کشمیر کے اندر, آپ یاد کریں, وزیر اعظم بننے کے بعد چودھری عبد المجید صاحب کی پہلی تقریر جس میں انہوں نے یہ کہا تھا میں ماں بیٹی کا گوشت کھاؤں اگر کرپشن کروں. عارف صاحب, آپ نے ایک دن بات کی تھی کہ ان کو خواتین کے حرمت کا احساس نہیں ہے. یہ کیا احساس کریں گے خواتین کی حرمت کا جو اپنی ماں بہن کے گوشت کو کھا گئے. افسوس, بہت کمال کے لوگ ہیں میرے اس حلقے کے, لیکن یہ ان کے جانسے میں آتے رہے اور آج بھی نیا لبادہ اوڑھ کے آپ کو بے وقوف بنانے آ رہے ہیں. وہ کیا خدمت کیا آپ نے؟ ایک میگا پروجیکٹ اس حلقے کے اندر مجھے بتا دیں آپ. میں آپ کو بتاتا ہوں میگا پروجیکٹ کس کو کہتے ہیں. ہم نے اپنے وزیر امور کشمیر سے بات کی, خان صاحب کی اشی بات اس میں شامل تھی کہ یہ ہمارے حلقے کے اندر بڑے پروجیکٹس ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آرڈر آ چکا ہوا ہے, آپ نے نہیں کہنا, میں نے اعلان کرنا ہے. اور آپ سب لوگ 3 جولائی کو جب یہاں سے اس جلسے کے اندر گئے, آپ گواہ ہیں کہ وزیر امور کشمیر نے یہ کہا کہ اس حلقے کے اندر چکریام برج کو ہم کمپلیٹ کروائیں گے. اس حلقے کے اندر متاثرین منگلا ڈیم کے تمام جملہ مسائل بشمول ذیلی کنبہ جات کے لیے پلاٹوں کی فراہمی وہ ہم کروائیں گے. اس حلقے کے اندر 2 ہسپتال, ایک چکسواری کے اندر اور ایک اسلام گڑھ کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائیں گے. اس حلقے کے اندر ایک ٹیکنیکل کالج بنائیں گے. اس حلقے کے اندر سوئی گیس لے کے آئیں گے اور اس حلقے کو تحصیل کا درجہ دلوائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی روڈ اسلام گڑھ کے نیچے کنیلی, فیض پور شریف, چکسواری اور پنیام تک ایک نئی ڈائک روڈ بنائیں گے ٹورزم کے لیے. اور آپ سے اضافی ایک چیز کا وعدہ کرتا ہوں, بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اس حلقے کا آباد کاری کا.
چاہے منگلا ڈیم کے جو متاثرین ہوئے ہیں یا وہ لوگ جو کنٹرول لائن کے یہاں پہ مقیم ہیں ان کے، اور ایسے یہاں پہ گھر بھی میں نے دیکھے، ایک گھر کے اندر 10-12 بندے رہ رہے ہیں 1 سے 2 کمروں کے اندر. یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، ریاست کا کردار ماں جیسا ہوتا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو مہیا کرے رہائش کے لیے جگہ. چودھری عبد المجید صاحب، آپ ان لوگوں کے ووٹوں کے سے بن کے آپ وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد جو کارنامے آپ نے سر انجام دیے اس کا گواہ یہاں کا بچہ ہے. وہ جانتا ہے آپ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ میگا پروجیکٹس کس کو کہتے ہیں. اور آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں 2 سال کے قلیل عرصے میں انشاءاللہ و تعالی العزیز یہ تمام پروجیکٹس یا تکمیل کے قریب پہنچ چکے ہوں گے یا تکمیل ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. اور ایک اور ڈرامہ پانی کے ساتھ ساتھ بجلی. یار خدا کا خوف کرو، منگلا ڈیم کے لیے آپ نے قربانیاں لی ہم سے، اور وولٹیج نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں. وہ کیسے نالائق حکمران تھے، یہ دبا کے رکھ دیا میرپور کو، تہذیب اور تمدن داؤ پہ لگا دیا آپ نے. اور اس کے بعد یہ پوزیشن ہو کہ 48 سے 50 میگا واٹ اس ڈسٹرکٹ کو آپ نہ دے سکے، لوڈ شیڈنگ سے استثناء قرار نہ دے سکے. اس کے لیے میں آخری جنگ بھی لڑوں گا انشاءاللہ تعالی العزیز. پوچھیں ان سے، ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ یہ مسائل بھی ہیں. یہ ہمیشہ آپ کی ٹھوڑیاں پکڑ لیتے ہیں، آپ کے گوٹے گٹے پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو بیوقوف بنا کے ووٹ لے کے اپنی تجوریاں برتے ہیں. عیسر کے لوگوں، وقت آن پہنچا ہے. اب آپ کا بھی امتحان ہے، میرا امتحان تو 25 جولائی کے بعد شروع ہوگا. اب آپ کا امتحان ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. نکلے باہر، بلے پہ مور لگائیں. اور ایک اور بات ضمن کرتا چلوں کہ بڑی بڑی ترغیبات دی جا رہی ہیں آپ کو. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے بھی ہم ووٹ خریدیں گے، اسلام گڑھ کالونی سے بھی ووٹ خریدیں گے، ہم لوگ خالق آباد سے بھی ووٹ خریدیں گے، ہم فلاں جگہ سے بھی ووٹ خریدیں گے. کیا آپ بکاؤ مال ہیں عیسر والوں؟ صاحب ایک بات میں کروں گا آپ سے. پچھلے الیکشن میں ہم نے رات کو 2 بجے ادھر سے گاڑیاں بگائی ہیں. میں یہی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اللہ صاحب. یہ آپ پہ دبا لگا رہے ہیں، آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں. آپ کو یہ بکاؤ مال سمجھتے ہیں. انہیں بتائیں آپ کون ہیں. نکلے باہر، نظریے کو ووٹ دیں، تعمیر و ترقی کو ووٹ دیں، میگا پروجیکٹس کو ووٹ دیں، اور دفنا کے رکھ دیں اس لڑکانہ اور رائے ونڈ کی سیاست کو دفنا کے رکھ دیں اس منگلا ڈیم کے اندر. زاور صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر بکرے والا مال ہوتا تو یہاں 149 ووٹ نہیں نکلتا. میں اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے تقریباً 150 ووٹ دیا اس پولنگ سٹیشن سے، لیکن کچھ لوگ دعوے کر رہے ہیں، آپ کو لالچیں دے رہے ہیں. مجھے پتا ہے جو ہمارا ساتھی ہے وہ چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہے. آپ گھروں میں جائیں، لوگوں کو یہ کہیں کہ باہر نکلو، اگر اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانا چاہتے ہو تو پھر آؤ، ساتھ دو عمران خان کا، ساتھ دو بیرسٹر سلطان کا، ساتھ دو اس حلقے کے اندر پی ٹی آئی کا. آپ دیکھو گے کہ کیسے تقدیر بدلتی ہے. اللہ کی ذات، مجھے لگ رہا ہے کہ خالق آباد سے لے کے پلاک تک ہم سویپنگ میجورٹی کے ساتھ انشاءاللہ نکلیں گے. لیکن یہ تو میرا گھر ہے. اس گھر کے اندر اب آپ کو ہر بندے کو ظفر انور بننا پڑے گا. ڈر کے بھاگ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے کارکنوں کو دیکھتے ہوئے ان کے جناب ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے پی ٹی آئی کے ان ممبرز کو جو منہ توڑ جواب ان کو سوشل میڈیا کے اوپر دیتے ہیں.
ہم نے ایک جہاد کیا ہے عرصہ 7 سال سے، اور 7 سالوں کے اندر چودھری عبد المجید صاحب کو اس نہج کے اوپر لے کے آئے کہ وہ الیکشن سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں الیکشن ہارنے کے لیے نہیں لڑوں گا، اور بڑے ٹیکنیکل انداز میں پھر بیٹے کو آگے لے کے آئے۔ جو صاحب آپ نے فرار اختیار کیا ہے، 25 جولائی کے بعد آپ آل اولاد کے ساتھ یہاں سے فرار اختیار کریں گے، ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہم نے آپ کا احتساب کرنا ہے، آپ نے جتنا احتساب میرا کرنا تھا کر لیا ہے، بڑی بڑی پانجیاں ہیں آپ کی میرے اوپر، لیکن میں آپ سے ذاتی انتقام نہیں لوں گا، لیکن جو بھی آپ نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے اس کے ایک ایک پائی کا حساب آپ سے لوں گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور آپ سے التماس کروں گا کہ 25 جولائی کو یہاں سے 300 ووٹ نکالیں، اور اس کے بعد آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی ایک سنگل کام آپ کا نہیں بچے گا جو ہم نہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔